لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں مسلمان تو غلام نہیں ہے، صداقت کا لمبردار ہے، عدالت کا پہرے دار ہے تو، شجاعت کا جوہر دار ہے تو، سخاوت کا مالدار ہے تو، اور مسجد کے مصلی کا تو امام ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں لیکن ہم لوگ آج 70 سال سے غلامی کی زندگی میں گزر رہے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی اچھا لیڈر ہمارے پاس نہیں ہے۔ پورے ہندوستان کی بات کر رہا ہوں میں، پورے ہندوستان میں صرف ایک ہی لیڈر ہے جو ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں۔ صرف چاپلوسی کرنے والے لیڈر ہندوستان کے اندر پائے جا رہے ہیں، غلامی غیروں کی غلامی کرنے والے لوگ آج پائے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں اپنا لیڈر کھڑا کرو، اپنا سیاست داں کھڑا کرو۔ عیسائیوں کے پاس ان کا لیڈر ہے، کافروں کے پاس ان کا لیڈر ہے، یہودیوں کے پاس ان کا لیڈر ہے، عیسائیوں کے پاس ان کا لیڈر ہے، مجوسیوں کے پاس ان کا لیڈر ہے، مگر 40 کروڑ مسلمان کے پاس ایک صحیح سلامت لیڈر نہیں۔ سب سے بڑی بات کیا ہے جانتے ہو؟ ہمارے جو آج مسجدوں پر، درگاہوں پر ہماری صدیوں کا جو اوقاف، ہمارے بزرگوں نے یاد رکھنا، یہ جو اوقاف ہے، اوقاف یہ مسجد کے امام کا بھی حق نہیں، مسجد کے متولی کا بھی وہ زمین نہیں، صدر سیکریٹری کا بھی نہیں، بلکہ حکومت کا اس میں کوئی دخل اندازی نہیں۔ جو وقف اللہ ہو جاتی ہے وہ زمین بھی اللہ کی ہے، اور جتنی زمین وقف ہو جاتی ہے اس کا مالک صرف رب العالمین ہے۔ ڈرتے ڈرتے تو ہم یہاں پہنچ گئے آج ہیں۔ ڈر نکالو، جسے ڈر نہیں خدا کا اسے ڈر ہے ہر بلا کا، جو فقط خدا سے ڈرتے تو کچھ اور بات نہیں۔ سیاسی لوگوں سے ڈر رہے ہو، وہ بھکاری ہیں بھکاری، ہمارے پاس ہر 5 سال کے بعد وہ بھیک مانگنے کے لیے آتے ہیں، ہم بھیک دے کر کے انہیں کرسی میں بٹھاتے، مگر غریب نواز نے کسی کا ووٹ نہیں لیا۔ اگر ووٹ لیا ہے اپنے بابا علی کا لیا ہے، یا مصطفیٰ جان رحمت نے انہیں پاکستان کا، ہندوستان کا بادشاہ بنا کر بھیج دیا ہے۔ 5 سال کی کرسی پر بیٹھنے والوں، ہمارے غریب نواز کو ہمارے پیغمبر نے قیامت تک کے لیے بھارت کا راجا بنا دیا، بھارت کا راجا بنا دیا۔ یاد رکھنا، اب تک بھارت کی حکومت نے دیواروں کو توڑا ہے، مسلمانوں کو کاٹا ہے، مسلمانیوں کی بیٹیوں کو ذبح کیا ہے۔ یاد رکھنا، یہ بادشاہ ہے بادشاہ، یہ تیرے میرے کہنے سے بادشاہ نہیں بنا، اللہ نے اسے بادشاہ بنایا ہے، اللہ نے اسے راجا بنایا ہے۔ ہندوستان کی سلطنت کا مالک اسے غریب نواز کو بنایا ہے۔ کب بنایا ہے؟ جب تم بھی نہیں تھے، ہم بھی نہیں تھے، تمہارے باپ بھی نہیں تھے، کوئی نہیں تھا، اورنگزیب عالمگیر تھا نہیں تھا، مگر خواجہ غریب نواز کا آستانہ چمک رہا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ چمک رہا تھا۔ ارے میں بھارت والوں سے کہتا ہوں، آج کرسی پر بیٹھنے والے لوگوں، ہمیں مٹاؤ گے، ہماری مسجدیں چھینو گے، ہمارے اوقاف پر قبضہ کرو گے، ہمارے قبرستان کا سروے کرو گے۔ اگر سروے کرنا ہے تو غریبی پر سروے کرو۔ جو کتنے لوگ بے روزگار گھوم رہے ہیں، کتنی بیٹیاں اپنے گھر میں غریب باپ کی وجہ سے اپنے ماں باپ کی چھاتی پر ایک بوجھ بن گئی ہیں۔ اگر ان کے باپ کے بعد دولت ہوتی تو ان کی عمر 40 سال کی نہ ہوتی۔ اگر سروے کرنا ہے، بازاروں کا سروے کرو، اگر سروے کرنا ہے نوکری کا سروے کرو، اگر سروے کرنا ہے ملازمت کی سروے کرو۔ اب جو سروے کس کا ہو رہا ہے؟ مسجدوں کے نیچے اپنے خدا ڈھونڈ رہے ہیں۔ اب بس پلٹ کر کے یہ کہہ دوں کہ ان کے خدا بھی ان کو چھوڑ کر کے ہماری مسجدوں میں آ رہے ہیں، ان کے خدا بھی چھوڑ کر ہماری مسجدوں میں پناہ لے رہے ہیں۔ ان کو معلوم ہے یہ بیکار لوگ ہیں، اگر کہیں جانا ہے تو مسلمانوں کی عبادت گاہوں میں چلے جاؤ، یہاں عزت بھی ملے گی اور شہرت بھی ملے گی۔ ہم بھارت کے اندر ہمیں بسایا کس نے؟ ہمیں بھارت میں بسایا کس نے؟ غریب نواز نے۔ بٹھایا کس نے؟ غریب نواز نے۔ کلمہ کس نے دیا؟ غریب نواز نے۔ روزہ کس نے دیا؟ غریب نواز نے۔ اسلام کس نے دیا؟ غریب نواز نے۔ قرآن کس نے دیا؟ غریب نواز نے۔ ولیوں کا دامن کس نے دیا؟ غریب نواز نے۔ مسجدوں پر جو مینار ہے یہ کس نے دیا؟ یہ غریب نواز کی قربانی ہے۔ ارے ہمیں کچھ نہ سمجھو، کچھ نہ سمجھو، کچھ نہ سمجھو تو کم سے کم پھر رات کی تاریخ پڑھ لو جب اس کے اونٹوں کو غریب نواز نے بٹھا دیا، 20,000 فوج انہیں اٹھا نہ سکی۔ ہمیں اٹھانے کی کوشش کرو، ہمیں بٹھانے والا غریب نواز
नवाज है, बसाने वाला गरीब नवाज है। हमें मिटाने के लिए, हमें उठाने के लिए तुम्हारी ताकत बेकार है, हमें उठाने के लिए गरीब नवाज जैसा पावरफुल चाहिए। और याद रखना, कौन सा ऐसा हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है जो मेरे गरीब नवाज की बारगाह में भीख मांगने गया नहीं? एक भी दिखा दो। मोदी से लेकर के आगे तक चले जाओ, सब चादर लेकर भीख मांगने गए। और मेरे गरीब नवाज का आस्थाना वो आस्थाना है, मुसलमान जाता है खैरात मिलती है, ईसाई जाता है खैरात मिलती है, आपको जो है यहूदी जाता है खैरात मिलती है, अपना जाता है खैरात मिलती है। इसलिए वहां क्या मिलता है? इज्जत गरीब नवाज के दर से, शोहरत गरीब नवाज के दर से, औलाद गरीब नवाज के दर से, हुकूमत गरीब नवाज के दर से, कुर्सी हुकूमत जो है सब वहां जाते हैं। इसलिए किसी ने कहा सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहा जाते, तेरा दर छोड़ कर ख्वाजा ये दीवाने कहा जाते। डरने की जरूरत नहीं है, डराने वाले लोग आते रहते हैं। बस तुम्हारा क्या है? गरीब नवाज का किरदार अपना लो। किरदार क्या है? गरीब नवाज का किरदार क्या है? क्या भी आपने सोचा गरीब नवाज का किरदार है क्या? गरीब नवाज का किरदार है सर झुकेगा अल्लाह के लिए, सर झुकेगा और दिल झुकेगा मोहम्मद के लिए। सर झुकेगा, सर झुका दे रब्बुल आलमीन के सामने, दिल झुका दे रहमतुल आलमीन के सामने, तो ही तेरा पार, तेरा ही तेरा पार हो जाएगा। बहरकैफ अज़ीज़ान मोहतरम, गरीब नवाज की बारगाह में आज नहीं, आज से 800 साल पहले भी पृथ्वीराज चौहान ने एक आदमी को भेजा। उस वक्त में 800 साल पहले 10,000 की कीमत क्या थी? 10,000 की कीमत